اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آپ کی خاموشیوں کو بھی سن لیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کا اظہار کرنا پسند ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیارا انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت ہی زیادہ رحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آ جاتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کو برسا دیتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور جب وہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری دعاؤں پر کن فرما دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں پر ضرور کن فرما دیتے ہیں۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیارا بندہ گڑ گڑا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو رد کر دیں؟ اتنا پریشان مت ہوا کریں، یاد رکھیں کہ آپ کے معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، جو جانتا ہے کہ آپ کو کیا دینا ہے اور کیا آپ کے لیے بہترین ہے، کیسے آپ کی چاہت کو بہترین بنا کر اور کس وقت میں آپ کو عطا کرنا ہے۔ جب جب تمہیں تمہاری خواہشات ناممکن لگنے لگیں اور تم نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے تو یاد رکھنا اور اس بات پر توکل رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ اور پھر کیوں تم نا امید ہو جاتے ہو اور مایوس ہو جاتے ہو؟ تمہیں تو صبر کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کامل یقین کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ مانگتے رہنا چاہیے۔ یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دل میں خیال ہی کیسے ڈالتے؟ اور دعا کا خیال بار بار تمہاری زبان پر آ جانا، کیا اس کے پیچھے کوئی مصلحت نہیں ہو سکتی ہے؟ یقیناً مصلحت ہو سکتی ہے، تم نہیں جان سکتی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راز کو۔ تو آنکھیں بند کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین کر لو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کن کا انتظار کرو۔ کبھی بھی دعا جو ہے وہ رد کی ہی نہیں جاتی ہے، چاہے وہ تہجد کی دعا ہو، چاہے وہ فرض نمازوں کی دعا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر ہنس کر مانگی ہوئی دعا اور ہر رو کر مانگی ہوئی دعا قبول ضرور ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کبھی بھی کسی کو اکیلا چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے نصیب میں، اپنے حق میں بہترین مانگنا اور دوسروں کے لیے بھی ہمیشہ اچھا ہی مانگنا۔ اور اگر تم معجزے چاہتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت پر اندھا اعتبار کر لو۔ جب دل بھی مایوس ہونے لگ جائے، وسوسے آنے لگ جائیں، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھنا۔ ہر دروازہ تمہیں بند نظر آئے تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھنا۔ منزل نظر نہ آ رہی ہو، ہر رستہ بند ہو جائے تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھنا۔ ناممکن تمہارے لیے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بس فرماتے ہیں ہو جا اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب مانگ لیا جائے تو بس پھر بے فکر ہو جایا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد معجزوں کی برسات کر دیں گے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوازنے پر آ جاتے ہیں نا تو مانگنے والے کی اوقات نہیں دیکھی جاتی، اس کی وسعت کے مطابق اس کو نواز دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہمیں کہتے ہیں غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، سب دیکھ رہا ہوں، ہمیں تسلی دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم یہ بات جان لو کہ تمہارے لیے میں کافی ہوں، ہمیں اتنی تسلی دیتے ہیں، اتنی محبت دیتے ہیں۔ تو بس جان لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر تمہیں کیا کوئی محبت کر سکتا ہے۔ بس ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا، کبھی بھی مایوس مت ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھتے ہوئے اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا، کبھی ہمت مت ہارنا۔ کیا پتہ اگلے لمحے میں ہی تمہاری نامکمل کہانی نے مکمل ہو جانا ہو، انشاءاللہ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک بہت ہی پیاری سی میریکل سٹوری شیئر کرنے والی ہوں، جو کہ میری پیاری کی کہانی ہے، اور وہ کہانی جو ہے میریکل آف سورہ الاحزاب سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ میری بہن کے لیے بہت ہی زیادہ کہہ لے کہ پریشانی کا وقت چل رہا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے جب آپ
آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مان کر چلتے ہو تو کیوں نہیں میری پیاریو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں گے۔ اللہ پاک جو ہے ضرور کرم فرماتے ہیں۔ بس آپ لوگ بھی میری پیاریو اپنی دعاؤں کو جاری رکھو اور اللہ پاک سے توکل، یقین اور صبر کے ساتھ مانگتے رہو۔ انشاءاللہ جیسے اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا ہے ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی ضرور قبول کر لیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو آج کے جو چند سوالات ہیں وہ شامل کرنا چاہوں گی۔ میری پیاریو آج کا جو پہلا سوال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپی میں ایک انسان کو جو ہے کافی عرصے سے اپنی دعاؤں میں مانگ رہی تھی، اور اب جو آپی میری دعا تھی وہ کسی اور کی ہو چکی ہے، تو کیا آپی مجھے مسلسل جو ہے اس بارے میں دعا کو کرتے رہنا چاہیے، یا آپی مجھے کوئی طریقہ بتا دے کہ میں جو ہے اس چیز سے نکل آؤں اور آپی میں ان کو بھول جاؤں؟ پلیز میری ہیلپ کیجیے گا، مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہن دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے حق میں جو سوچا ہے وہ بہت بہترین سوچا ہے، اور اس کے پیچھے آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا راز پوشیدہ ہو سکتا ہے۔ میری ایک بہت ہی پیاری سی پیاری ہیں، تو ان کی ہی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گی کہ میری پیاری بہن وہ ہمیشہ جو ہے اپنے لیے دعا کرتی تھی اور کسی کو اسی طریقے سے اپنی دعاؤں میں مانگ رہی تھی، لیکن میری پیاریوں میں آپ لوگوں کو ہمیشہ جب کہتی ہوں نا کہ آپ کی نیت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی معلوم ہے، اور جس کو آپ دعاؤں میں مانگ رہے ہو اس کی نیت کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے، اور آنے والے وقت کا اور آنے والے لمحات کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے۔ تو میری پیاریوں کچھ چیزوں کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہتری کے لیے جو ہے اس کو دور کر دیتے ہیں، کیونکہ میری پیاریوں وقتی جو ہے انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی خوبصورت لمحات ہیں اور یہ کیسے ہو گیا کہ کوئی کسی کا ہو گیا، یہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس دعا کے پیچھے یا جو آپ مسلسل دعا مانگ رہی تھی اس کے پیچھے جو راز پوشیدہ ہوگا وہ آپ نہیں جان سکتی ہیں، اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جان سکتے ہیں۔ تو میری پیاری بہن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس انسان کی نیت کے بارے میں بھی معلوم ہوگا، اور سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے۔ تو بس میری پیاریوں جیسے ایک ماں اپنے بچے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہے، تو ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو میری پیاریوں ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، تو وہ کیسے میری پیاریوں ہمارے لیے کچھ غلط جو ہے سوچ سکتے ہیں یا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راز اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں جو ہیں وہ ہم نہیں جان سکتے ہیں۔ تو میری پیاری بہن مجھے معلوم ہے یہ وقت آپ پر مشکل ہوگا، لیکن آپ اپنے حق میں اللہ پاک سے بہترین مانگے، اور اللہ پاک سے کہیے گا کہ اللہ پاک میں آپ کی رضا میں راضی ہوں، جو آپ نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ آپ کے دل کو خود بخود سکون آ جائے گا۔ اور میری پیاریوں دیکھو، جیسی مرضی سچویشن ہو جائے، دعا مانگنی آپ لوگوں نے کبھی بھی نہیں چھوڑنی ہے، اور اپنے حق میں ہمیشہ بہترین چیز کا ہی اللہ پاک سے ذکر کرنا ہے۔ ہم اپنی دعاؤں سے کیوں مایوس ہو جاتے ہیں یا ہم کیوں بیزار ہو جاتے ہیں؟ یہ تو ایک خوبصورت رشتہ ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جوڑے ہوئے ہے۔ تو بس میری پیاری بہن آپ نے ابھی بھی ہمت نہیں ہارنی ہے، اللہ پاک سے اپنے لیے بہترین مانگنا ہے۔ اللہ پاک سے آپ نے کہنا ہے دعا میں کہ اللہ پاک میری نیت سچی ہے، اور اللہ پاک میں نے ہمیشہ پرخلوص نیت کے ساتھ ہی اس دعا کو کیا ہے۔ میری پیاری بہن آپ کے لیے اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے، اور آپ کے لیے بہترین فیصلے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا، آپ کے ساتھ جو ہے آگے اپنی زندگی کو گزاریں گے، لیکن ایک ٹائم پر آ کر وہ جو ہے کسی اور کے ہو گئے ہیں، تو میری پیاریوں اللہ پاک جو ہے نا ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میری پیاریوں اصل بات وہی ہوتی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات ہمیں کہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں بتائے ہیں، ہمیں ان پر عمل کرتے رہنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے حق میں اور سب کے لیے میری پیاریوں بہترین ہی دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ تو ہر چیز کر دینے پر قادر ہے نا۔ تو بس پھر میری پیاریوں اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین مانگتے رہنا ہے۔ اللہ پاک بہتر سے بہترین کرے، سب کے حق میں آسانیاں فرمائے۔ اور میری پیاری بہن آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا ہے۔ آپ اس سچویشن میں جو ہے نا آپ کسی سے کچھ نہ کہیں، آپ اللہ
پاک کے قریب ہو جائیں اور اللہ پاک سے اپنے دل کی ہر بات کریں. جیسے آپ جو ہیں ایک دوست سے اپنی ساری بات کو ڈسکس کرتے ہیں، اسی طریقے سے میری پیاری بہن آپ بھی اللہ پاک سے ایک ایک بات کیجیے گا. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بہترین حل عطا فرمائیں گے. اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں: السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ آپی میں آپ کی ویڈیوز کو کچھ عرصہ پہلے سے فالو کر رہی ہوں. الحمدللہ آپی میں نے جب سے درود ابراہیم پڑھنا شروع کیا ہے، میری جو آپی جاب تھی وہ نہیں ہو پا رہی تھی، تو آپی الحمدللہ بہت ہی اچھے کالج میں جو ہے آپی جاب بھی مل گئی ہے. آپی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپی میری امی نے آپ سے پوچھا ہے کیا آپی میں خود جو ہوں اپنے بھائی کی شادی کے پرپس کے لیے پڑھ سکتی ہوں یا میری امی پڑھ سکتی ہیں؟ پلیز اس بارے میں بتا دیجیے گا. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین. اور میری پیاری بہن چلیں اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ کی جو جاب کا پرابلم تھا، جو ایشو تھا وہ کلیئر ہو گیا. مجھے یاد ہے کہ آپ سے میری انسٹا پر بھی بات ہوئی تھی. اور میری پیاری بہن بالکل آپ یا آپ کی امی جو ہے درود ابراہیم پڑھ سکتی ہیں. آپ کے بھائی کی شادی میں جو بھی رکاوٹ ہے انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائیں گے. بہن آپ اپنی امی سے بولیے گا سورہ یاسین والا جو میں نے بتایا ہوا ہے، تہجد کی نماز کے وقت 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ، اور 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں. تو آپ اپنی امی سے بولیے گا کہ اپنے بھائی کے جو آپ کے رشتے میں رکاوٹ ہے یا ان کے جو رشتے میں تھوڑی سی پریشانی آئی ہوئی ہے تو اس کے لیے پڑھیے گا. انشاءاللہ اللہ پاک بہتر سے بہترین اسباب بنا دیں گے انشاءاللہ. میری پیاری اب جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ میریکل آف سورہ احزاب جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پیاریوں کو ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائیں اور حسنین کی خوشیاں آپ کے نصیب ہوں اور اس کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، آمین ثم آمین. آپی میں جو ہوں آپ کو اپنی کہانی بتانا چاہوں گی. جبکہ آپی مجھے لگ گیا تھا کہ اب ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، میری آپی دعائیں بھی ناممکن لگ رہی تھی کہ اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے. مجھے لگتا تھا کہ اب آپی وہ چلا گیا ہے تو کبھی واپس آ ہی نہیں سکتا ہے، اس سے ہر طرح کا رابطہ ختم ہو گیا ہے. لیکن آپی میرا ایک رابطہ جو تھا وہ اللہ پاک کے ساتھ تھا، اور آپی مجھے اللہ پاک نے جس طریقے سے بدل کر اپنے قریب کیا وہ میں آپ کو بتاؤں گی. اس کے بعد آپی اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کر لیا. جب آپی ہم اللہ پاک کی مان کر چلتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ضرور ہوتے ہیں. بس آپی میرا توکل اور یقین اللہ پاک پر تھا. اب آپی میں آپ کو کچھ سالوں پہلے کی بات بتانا چاہوں گی. آپی میری ایج جو ہے اس وقت آپی 28 ایئرز ہو چکی تھی. آپی ایسا تھا کہ میرے ابو اور میرے بھائی جو ہیں تھوڑے اسٹرکٹ تھے، تو آپی گھر کا ماحول جو ہے اسی طریقے سے تھا کہ میں جاب نہیں کر سکتی تھی. گھر میں رہتے ہوئے ہی کہہ لیں کہ آپی میں نے اپنے آپ کو ہر طریقے سے آپی موٹیویٹ رکھا اور ہمت نہیں ہاری. اور آپی گھر میں رہتے ہوئے میں نے کافی سارے آن لائن کورسز وغیرہ بھی کیے. اپنے آپ کو آپی بس یہی کوشش کرتی تھی کہ زندگی میں کبھی بھی اونچ نیچ ہو جائے، جیسے مرضی حالات آ جائیں، لیکن ہمت نہیں ہاروں گی اور اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے انڈیپینڈنٹ اور موٹیویٹ رکھنے کی کوشش کروں گی. پھر آپی ایسا ہو گیا کہ میں نے اپنے ابو سے ایک دن پوچھا کہ ابو میں آن لائن جاب کر سکتی ہوں؟ ابو نے کہا جی بیٹا آپ کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر رہتے ہوئے تو آپ سب کر سکتی ہو. اس کے بعد آپی مجھے ایک بہت ہی اچھی جگہ جو ہے آن لائن آپی جاب مل گئی اور میں آپی جاب کر رہی تھی. الحمدللہ آپی اس کے بعد جو ہے 2 سال مزید گزر گئے اور آپی میری ایج جو ہے وہ 30 ہو گئی. آپی میری امی اتنی زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور وہ کہتی تھی کہ تم جو ہو اپنی منمانیاں کرتی رہتی ہو، تمہیں جو ہے اس بات کا ہوش ہی نہیں ہے کہ تمہاری ایج کی جو لڑکیاں ہیں خاندان میں ان کی شادیاں ہو گئی ہیں. بس آپی مائیں جو ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے پریشان ہو جاتی ہیں. اسی لیے میری امی مجھے بار بار سمجھاتی تھی کہ بہت ہو گیا، اللہ پاک نے تمہیں اتنا کچھ عطا کر دیا ہے تو بس اب جو ہے تم شادی کی طرف آ جاؤ تاکہ میں تمہیں تمہارے گھر میں خوش دیکھ سکوں. لیکن آپی ظاہر ہے مجھے بھی کوئی شوق تو نہیں تھا کہ میرا رشتہ نہ آئے اور آپی میں پریشان بیٹھی رہوں. اب آپی کچھ امی کی دوستوں میں کمیونٹی میں کچھ لوگ تھے، ان کو امی نے رشتے کے سلسلے میں میرے اور میرے بھائی کے لیے بات کی. ایسا ہوا کہ کچھ رشتے وغیرہ آ رہے تھے، ہمارے لیے ایک جگہ سے پرپوزل آیا اور آپی وہ بہت ہی اچھا پرپوزل تھا. اب آپی انہوں نے کہا کہ بھائی کا جو رشتہ ہے وہ ان کی بیٹی کے ساتھ کر دیں، اور میرا جو رشتہ ہے آپی ان کے چاچو جو تھے وہ ان میرڈ تھے، یعنی کہ آپی جو میرے بھائی کی ساس ہیں وہ اپنے دیور کے ساتھ کرنا چاہ رہی تھی. ایسے نہیں ہو سکتا ہے، ان کی ایج تھوڑی زیادہ ہے. لیکن آپی ایسا تھا کہ ابو نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر انسان میچور ہوتا ہے تو زندگی اچھے سے گزر جاتی ہے. اور
آپ ہی اتنا ڈفرینس نہیں تھا. ظاہر ہے آپ ہی میری ایج بھی 30 ہو چکی تھی اور آپ ہی رشتے آنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا. میرے امی ابو نے فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ جو ہے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اس کے بعد خیر آپ ہی ایسا ہوا کہ بھائی کی انگیجمنٹ جو ہے آپ ہی اس لڑکی کے ساتھ ہو گئی اور آپ ہی جو اس لڑکی کے چاچو تھے ان کے ساتھ میری انگیجمنٹ ہو گئی. آپ ہی 1 سال بعد جو ہے انہوں نے شادی کا ٹائم رکھا ہوا تھا. ہماری طرف سے بھی آپ ہی یہی تھا کہ 1 سال تک جو ہے وہ شادی کر لیں گے. بس آپ ہی اس کے بعد جو ہے میں اپنا کام وغیرہ کرتی رہی. الحمدللہ آپ ہی میں خود بھی انڈیپینڈنٹ ہو چکی تھی. ایسا ہوا کہ بھائی کی جو شادی ہے اس کو 6 مہینے بعد ہی ہمیں کرنا پڑا. جو کہ میری اب بھابھی بن چکی ہیں ان کے گھر والے کہتے تھے کہ آپ لوگ جو ہے پہلے رخصتی کر لے زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ ان کا جو بیٹا ہے اس نے باہر جاب کے سلسلے میں چلا جانا ہے, آنا مشکل ہو جائے گا. اب آپ ہی کہتے ہیں نا کہ ساری بات نصیب کی ہوتی ہے. تو آپ ہی اس کے بعد جو ہے بھائی کی الحمدللہ بہت دھوم دھام کے ساتھ اچھے طریقے سے شادی ہو گئی. لیکن آپ ہی میری شادی میں 1 سال کا جیسے میں نے آپ کو بتایا ڈفرینس تھا اور آپ ہی 6 مہینے تو گزر چکے تھے, 6 مہینے پیچھے رہ گئے تھے. اب آپ ہی ایسا ہوا کہ جن سے میری آپ ہی شادی ہونے والی تھی وہ جو ہے آپ ہی کچھ کام کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی جا رہے تھے اور آپ ہی ان کے فرینڈس بھی ان کے ساتھ تھے. تو آپ ہی اسی دوران جو ہے ان کا آپ ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ ہی وہیں پر جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی. ظاہر نصیب کے آگے تو کسی کی کوئی بات نہیں چل سکتی ہے. لیکن آپ ہی ظاہر ایک لڑکی جو ہے وہ خواب سے جا لیتی ہے کہ اس کی شادی ہوگی, اس کے ساتھ سب کچھ جو ہے آگے زندگی بہت اچھی گزرے گی. لیے بہت ہی زیادہ ڈپریشن کا فیز گزر رہا تھا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. خیر آپ ہی اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں. اس کے بعد بس آپ ہی اس واقعے کے بعد جو ہے اللہ پاک کے میں ایسے قریب ہو گئی اور آپ ہی ظاہر ہے مجھے بہت زیادہ ڈپریشن ہوتا تھا. ڈاکٹرز کے پاس جاتی تھی, میڈیسن وغیرہ دے دیتے تھے لیکن آپ ہی اس سے جو ہے زیادہ تر فرق نہیں پڑتا تھا. پھر آپ ہی آہستہ آہستہ جو ہے میری ایک دوست ہے وہ عالمہ ہے, تو آپ ہی اس نے جو ہے مجھے اپنے ساتھ جو ہے اٹیچ کر لیا اور آپ ہی اس کے بعد جو ہے وہ اور میں جو ہے آپ ہی عالمہ کا کورس کرنے کے لیے اکٹھے جاتے تھے. پھر آپ ہی آہستہ آہستہ میری لائف چینج ہوتی گئی اور میں اللہ پاک کے قریب ہوتی گئی. الحمدللہ آپ ہی میں 5 وقت کی نمازی اور تہجد گزار ہو گئی اور آپ ہی میں نے اپنی زندگی میں درود ابراہیم اور استغفار کو شامل کر لیا. بس آپ ہی جیسے جیسے جو کچھ سیکھ رہی تھی وہ سب کچھ جو ہے اپنی زندگی میں شامل کرتی جا رہی تھی. پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ 2 سال مزید گزر گیا اور آپ ہی میری امی کہتی تھی کہ بیٹا اس غم سے نکل آؤ, آگے کا کچھ سوچ لو, میں تمہیں سمجھا سمجھا کے تھک گئی ہوں, جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے, پتہ نہیں تمہارے نصیب میں ہی کس بات کی رکاوٹ ہے. بس آپ ہی اس کے بعد جو ہے میں نے امی سے کہا کہ امی اب جب ہونا ہوگا ہو جائے گا, آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا ہے, میرے نصیب میں لکھی ہے وہ دروازے پر آ کر کھڑی ہو جائے گی. امی نے کہا کہ ایسے کیسے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جائے گی. اب آپ ہی میں نے امی سے کہا کہ امی مجھے اللہ پاک پر توکل ہے, اللہ پاک نے مجھے بدلنا تھا تو اللہ پاک نے اس طریقے سے بدل کے رکھ دیا, تو بس آپ بھی اللہ پاک پر یقین رکھیں, اللہ پاک معجزات کر دیتے ہیں. تمہیں جو میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ پاک نے کہا ہے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنی ہوتی ہے. بس اب جو ہے میں تمہارے رشتے دیکھ رہی ہوں, میں تمہاری کوئی مزید بات نہیں سنوں گی. اس کے بعد آپ ہی پھر امی نے اپنی ایک دوست ہیں ان کو آپ ہی میرے پرپوزل کے بارے میں بات کی, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو رشتہ ہونا تو تھوڑا مشکل ہے لیکن میں کوشش پوری کروں گی. اور آپ ہی انہوں نے امی سے ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ بھی لی. اب آپ ہی میرے لیے ایک اور پرپوزل آیا, وہ بھی میں پسند آ گئی کیونکہ آپ ہی ظاہر ہے ایک ویل اسٹیبلش لڑکی ہو اور آپ ہی سب کچھ لڑکی کے پاس خود کا ہو تو کون انکار کر سکتا ہے, کوئی بھی آپ ہی ایج بھی میٹر نہیں کرتی ہے. پھر وہاں پر آج ہے بذریعہ تو وہ لوگ مجھے ایسا لگ رہے تھے کہ شاید آپ ہی ہو سکتا ہے وہ سیلفش ہو, لیکن آپ ہی کبھی کبھار جو انسان سوچتا ہے ویسا نہیں ہوتا ہے. بس آپ ہی اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ جو ہے میرا رشتہ پکا ہو گیا. امی ابو نے کہا کہ ہم لوگ انگیجمنٹ نہیں کریں گے, ڈائریکٹ شادی ہی کریں گے. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیں تاکہ ہم جو ہے گولڈ وغیرہ تیار کرنا ہے دلہن کے لیے, تھوڑا سا وقت ہمیں چاہیے ہوگا. اب آپ ہی کہہ لیں کہ 4-5 مہینوں کو انہوں نے وقت لیا, تو اس کے بعد جو ہے آپ ہی انہوں نے کہا ہم شادی کر لیں گے. اسی دوران جو ہے آپ ہی ان کی امی کے ساتھ میری بات چیت ہوتی تھی, ان کی بہنوں کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی اور آپ ہی آہستہ آہستہ ہم لوگ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھتی گئی. ان کے بیٹے کے ساتھ بھی آپ ہی کبھی کبھار بات چیت ہوتی تھی. میں سوچتی تھی کہ یہی تو اللہ پاک نے مجھے انسان دینا تھا, تو اسی لیے اللہ پاک نے مجھے اپنے قریب کیا, کیونکہ ہو سکتا ہے اگر وہ واقعہ میری زندگی میں نہ ہوتا تو کیسے میں اللہ پاک کے قریب ہو سکتی تھی. پھر آپ ہی بس کہہ لیں کہ وہ انسان جو مجھے اللہ پاک نے عطا کیا تھا وہ آپ ہی بالکل ہی میرا آئیڈیل تھا. بات کرتے کرتے آپ ہی بہت اچھی ہم لوگ کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی. آپ ہی پھر کہتے ہیں نا کہ بیچ میں ہی لوگ دشمن بھی بن جاتے ہیں, تو ہمارے خاندان والوں میں سے آپ ہی کچھ لوگ تھے جنہوں نے ان کو جا کر پتہ نہیں کیا جھوٹ آپ ہی باتیں بولی. آپ ہی عجیب عجیب طرح کی انہوں نے ہمارے بارے میں ان لوگوں کو باتیں بتائی. ظاہر ہے خاندان کے اتنے قریبی لوگ جا کر ایسی باتیں کریں گے تو کس کو یقین نہیں آئے گا. خیر اس کے بعد جو ہے آپ ہی ان لوگوں نے آ کر ہمیں بولا
کہ ہم جو اس رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ ہی امی ابو نے ان کو بہت سمجھایا کہ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ غلط فہمی میں آ گئے ہیں، آپ لوگ اس رشتے کو مت ختم کریں۔ اور آپ ہی میرا بھی رو رو کر برا حال ہو گیا تھا، کیونکہ آپ ہی پہلے میری زندگی میں کبھی کوئی ایسا انسان ہی نہیں آیا تھا جس کے ساتھ میری اتنی اٹیچمنٹ اور اتنی بات چیت ہو سکے۔ اس وقت جو ہے میں نے سمجھا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، میری زندگی کی یہ جو کہانی ہے یہیں پر ختم ہو گئی ہے۔ لیکن آپ ہی جہاں پر میری زندگی کی کہانی ختم ہوئی تھی، وہیں سے میری زندگی کی کہانی اللہ پاک نے شروع کرنی تھی۔ پھر آپ ہی ایک دن میں رات کو بہت ہی زیادہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی، کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ میں نے تو اللہ پاک آپ کی رضا کو ہمیشہ اہمیت دی ہے، اور اللہ پاک آپ نے ہی تو مجھے ان آزمائشوں سے نکال کر اپنے قریب کیا ہے۔ اب ایک انسان میری زندگی میں آیا تھا، وہ بھی دور چلا گیا۔ اللہ پاک جیسا میں نے دعاؤں میں مانگا تھا یہ بالکل ویسا ہی انسان تھا۔ اللہ پاک آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ میری دعا کو قبول کر لیجئے نا، آپ تو کرم فرما دیتے ہیں۔ بس آپ ہی پتہ نہیں وہ رات جو تھی میں نے اللہ پاک سے دعا کی، اور آپ ہی اللہ پاک نے اس کے بعد جو ہے 7 دنوں میں میری دعا کو قبول کیا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے۔ ہمارے گھر کا آپ ہی جو سیکنڈ والا پورشن ہے ہم لوگوں نے رینٹ پر دیا ہوا ہے، ان لوگوں کے گھر میں میلاد تھا، تو آپ ہی ان کے میلاد پر ہم لوگ گئے۔ ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ آپ ہی اس طریقے سے اللہ پاک دعا کو قبول کر لیں گے۔ پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ اس میلاد پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر آپ ہی ظاہر ہے کافی لوگ آئے ہوتے ہیں، تو باتوں میں آپ ہی میری امی سے میرے رشتے کے سلسلے میں کچھ لوگوں نے بات چیت کی۔ امی نے کہا کہ بس جو ہے اس طریقے سے 2 بار ہوا ہے، بس اس طریقے کا معاملہ ہو گیا ہے اس کے ساتھ، آپ لوگ اس کے نصیب کے لیے دعا کریں۔ وہیں پر آپ ہی جو آنٹی تھی جنہوں نے میلاد میں دعا کروائی تھی، انہوں نے میری امی کو اپنے پاس اشارہ کر کے بلایا، انہوں نے کہا ادھر آ کر بیٹھیں، میں جو آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے بالکل ایسے ہی کرنا ہے۔ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد بیٹی کو کہنا ہے 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھے، اور 1 مرتبہ سورہ احزاب جو ہے اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرما دیں گے، اللہ پاک اس کے دل کی دعا کو قبول کر لیں گے۔ امی نے کہا کہ دل کی دعا کو قبول کر لیں گے؟ انہوں نے کہا بس جیسا آپ کو میں کہہ رہی ہوں آپ نے ویسا اپنی بیٹی کو میرا پیغام دے دینا ہے۔ اب آپ ہی پتہ نہیں اللہ پاک نے ان آنٹی کے دل میں کیسی روحانیت ڈالی تھی کہ ان آنٹی کے دل میں میرے لیے یہ خیال آیا، اور انہوں نے میری امی کو یہ میسج دیا۔ اس کے بعد جو ہے آپ ہی میں نے اسی طریقے سے پڑھنا شروع کر دیا کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھ کر اپنے نصیب کے لیے دعا کرو، اور سورہ احزاب جو ہے وہ تم 1 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو۔ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ میں پڑھتی ہوں۔ آپ ہی میں نے 7 دن جو ہے اسی طریقے سے الحمدللہ پڑھا مغرب کی نماز کے بعد، اور اسی طریقے سے آپ ہی سورہ احزاب کی تلاوت کی، اپنے نصیب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی۔ الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک نے ان لوگوں کے دل میں میرے لیے محبت ڈالی، اور آپ ہی ان لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہمارے لیے ان کے دل میں یہ باتیں ڈالی تھی اور جھوٹ بولا تھا، انہوں نے ہی جا کر آپ ہی ساری باتوں کو خود بخود کلیئر کر دیا۔ ان کی امی ہمارے گھر آئیں، انہوں نے آ کر معذرت کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم جو ہے آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ غلط فہمی تھی، اور جنہوں نے غلط فہمی ڈالی تھی خود ہی جو ہے اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیا۔ بس میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ان چیزوں کو بھول جائیں، دیکھیں غلط فہمیاں ہر جگہ ہو جاتی ہیں، ہمیں احساس ہو گیا ہے تو ہم آ گئے ہیں آپ کے پاس۔ اب آپ ہی جب اس انسان کو میں نے اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھا، اور میری نظریں جو تھی وہ آسمان کی طرف گئیں، اور میری آنکھوں سے آنسو گرے، اور آپ ہی میں نے کمرے میں جا کر اللہ پاک کا شکرانے کا سجدہ ادا کیا، رو رو کر آپ ہی میری آنکھیں جو تھی سوج گئیں، اور میں نے اللہ پاک سے کہا کہ پاک آپ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اور آپ تو ایک لمحے میں دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ بس آپ ہی پتہ نہیں وہاں میلاد پر جانے کا وسیلہ بنا، ان آنٹی سے ملنے کا وسیلہ بنا، اور آپ ہی سورہ احزاب پڑھنے کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا۔ الحمدللہ آپ ہی 7 دنوں میں میری دعا قبول ہوئی، اور آپ ہی 2 ہفتے بعد جو ہے میرا نکاح ہوا، اور آپ ہی بہت ہی سادگی کے ساتھ میری رخصتی ہو گئی۔ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ جس انسان کو آپ ہی میں نے اپنی دعاؤں میں مانگا، وہ انسان آپ ہی آج میرا محرم بن چکا ہے، اور آپ ہی میں اس کی دلہن بن چکی ہوں۔ الحمدللہ اللہ پاک نے آپ ہی اس کو میرے نصیب میں ہی لکھا تھا، آپ ہی اللہ پاک نے مجھے اس کو عطا کر دیا۔ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے۔ ان لوگوں کو بھی بتائیے گا کہ جو لوگ اپنے رشتے کے سلسلے میں، جاب کے سلسلے میں، یا کسی بھی پرابلم کی وجہ سے پریشان ہیں، تو مغرب کی نماز کے بعد 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھیں، اور سورہ احزاب پڑھیں اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ۔ اللہ پاک ہر دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ میرے کزن کی جاب میں بھی ایشو تھا، اللہ پاک نے آپ ہی اس کی دعا کو بھی قبول کیا، اور آپ ہی اس کو جو ہے اس کی ڈریم جاب مل گئی۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک نے آپ ہی ہم سب کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا۔ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ میرے بھائی بھابھی بھی خوش ہیں، اور میں بھی اب اپنے گھر میں خوش ہوں، اور آپ ہی اللہ پاک جو ہے سب کا نصیب اچھا کرے، اور اللہ پاک کسی بھی والدین کو ان کی اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی، کوئی دکھ درد غم نہ ہو، آمین ثم آمین۔
سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اللہ پاک آپ کی آنے والی زندگی میں بھی بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں اور آپ اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، انہوں نے جو ہے مغرب کی نماز کے بعد 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھے ہیں اور انہوں نے سورہ احزاب جو ہے اس کی تلاوت کی ہے اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگ بھی اسی طریقے سے مغرب کی نماز کے وقت پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی دعاؤں پر بھی کن فرما دے اور میری سب پیاریوں کی دعاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد از جلد قبول فرما لے اور میری پیاریوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سارے میریکلز کریں انشاءاللہ۔ میری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اور فرما بردار اور لمبی زندگی سے تندرستی کے ساتھ اولاد کی نعمت سے نوازے انشاءاللہ۔ جن کی اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، بیماروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا عطا فرمائے، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے، سب کی پریشانیاں مشکلات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حل فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں حسنین، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔